الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کی امت میں سے ایک شخص تھا، ایک اسرائیلی، ایک 200 سال کی عمر اس نے پائی، بڑا پاپی، بڑا گناہگار تھا، لوگوں کو اس نے بیزار کر دیا تھا۔ 200 سال کی عمر میں جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے چھٹکارے کا دم کھینچا اور اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ فلاں اسرائیلی کے غسل و کفن کا انتظام کرو، اس پر جنازہ پڑھو۔ عرض کیا بارے اللہ، وہ تو بڑا پاپی اور بڑا گناہگار تھا، لوگ اس سے بیزار تھے اور اسے اپنی بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بات واقعی صحیح ہے کہ وہ بڑا گناہگار تھا، مرا بھی توبہ کیے بغیر، لیکن اس کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے کہ وہ کبھی کبھار توریت شریف کھولتا تھا۔ جب وہ توریت کھولتا اور جب میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی وہ پڑھتا تھا تو میرے پیارے محبوب کا نام نامی پڑھتے ہی وہ توریت شریف کے اس ورق کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، میرے پیارے حبیب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ ہمیں اس کی یہ ادا بھا گئی اور ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ایک اسرائیلی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا اسے شرف حاصل نہیں ہوا، پہلے ہی وہ انتقال کر گیا، وہ جب اس میں مصطفیٰ کی تعظیم بجا لائے تو 200 سال کے ایسے گناہ جس سے خلقت بیدار ہو چکی ہو وہ معاف ہو جائیں، اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو ایسا خوش نصیب کہ جسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں براہ راست ہونے کا شرف حاصل ہو اور انہی کا کلمہ پڑھتے ہوئے جب محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو اس کی نجات کیوں نہیں ہوگی؟ اس پر رحمت اور بخشش کے دروازے کیسے نہیں کھلیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں، خود تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے اور مؤذن آذان دے رہا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں تصور میں لائیے کہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہوں گے، صدیق اکبر کا بھی جلوہ ہوتا ہوگا، مؤذن بھی آذان دے رہا ہوگا، خدا کی قسم یہ وہ جلوہ ہوتا ہوگا کہ اس پر دنیا جہان کے سارے جلوے قربان ہیں۔ کاش ہمارے آقا نے سچ فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا اور ایسے دیوانے ہوں گے کہ جو تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا مال، ہماری ساری اولاد لے لی جائے اور ایک جھلک، سرکار فرماتے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ سب مال اور اولاد لے لیا جائے اور ایک جھلک کو مجھے دیکھ لیں۔ کاش ہم بھی وہ جھلک دیکھ لیتے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ہم اس دور میں پیدا ہوئے۔ بہرحال تو مؤذن آذان دے رہا ہے، سرکار جلوہ فرما ہے،
مؤذن جب ان الفاظ پر پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پیارے محبوب کے یار غار بلکہ یار مزار، دیکھیں صحبت کیسی اٹھائی، زندگی میں بھی صحبت اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی صحبت، یار مزار بھی ہیں اور محشر میں بھی ساتھ ہوں گے. آپ کو بتا دوں سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کی طرف چلوں گا تو انداز یہ ہوگا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے، الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم ہوں گے، پیچھے اہل بقی ہوں گے. پھر بقی کی تمنا کیوں نہ کریں کہ اتنا سرکار کا قرب حاصل ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں بقی کہاں ہے؟ جنت البقی مدینے میں. یہ سب سے افضل ترین قبرستان ہے روئے زمین کا. کاش جنت البقی میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدفن نصیب فرمائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ ادا کرتا ہے، صدیق اکبر جھوم گئے اور جھوم کر انہوں نے اپنے انگوٹھے اٹھا کر ہونٹوں سے لگائے، چوم کر آنکھوں سے لگائے. صرف آنکھوں سے ہی نہیں لگائے بلکہ پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر دوسری بار جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ ادا کرتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کا یہ والہانہ انداز دیکھا، دریا رحمت جوش میں آیا. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور یوں الفاظ بنے کہ جو اب میرے صدیق کی طرح کیا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. تو الحمدللہ اہل محبت انگوٹھے چوم کر سرکار کے اسم گرامی پر آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ سنت صدیقی ہے. الحمدللہ تو اہل محبت کا یہ کام ہے. اور محبت میں جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں تو کعبہ شریف میں ایک پتھر نصب ہے، کعبہ شریف میں ایک پتھر نصب ہے، لگا ہوا ہے. وہ پتھر جنت سے آیا تھا، پہلے سفید تھا وہ، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اب وہ کالا پڑ گیا اور اس کا نام بھی اب ہے، یاد ہوگا آپ کو، حجر اسود. حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر اسود یعنی کالا پتھر. وہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے قریب آئے تو اسے چوما اور یہ کہتے ہوئے چوما کہ تو یقیناً ایک پتھر ہی ہے، خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا، لیکن میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب کے لبوں نے چوما ہے، میں اس لیے سنت سمجھ کر تجھے چومتا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی نہیں چومتا. اچھا تو بہرحال جب میں جو توجہ دلانا چاہتا تھا آپ کی چومنے پر وہ یہ تھی کہ جب آپ مدینے اور مکے کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو اس وقت آپ کچھ مطالعہ کرو گے کہ صاحب عمرہ کرنا ہے یا حج ادا کرنا ہے تو یہ اس کی مطلب ہے کہ اس کے مناسک اس طرح ادا کرنے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی انوار البشارہ جب پڑھیں گے آپ، حج و زیارت کا جو طریقہ لکھا اس میں، تو حجر اسود کو چومنے کا، اس کو اصطلاح میں حجر کہتے ہیں، تو حجر اسود کو جب آپ چومنے کا پڑھیں گے اس میں تو اس میں یہ لکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے اور ہونٹ سے اس طرح چومے کہ آواز پیدا نہ ہو. جب حجر اسود کو چومے تو آواز پیدا نہ ہو. دوبارہ یہ کہ چومنے کی تاریخ میں آواز کا پیدا ہونا شامل نہیں. ہونٹ لگا دیے تو یہ چومنا کہلایا، چومنا ہو گیا، یہ یاد رکھیے. تو جب مؤذن اشہد ان محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مؤذن کو ذرا پہنچنے دیں، بڑھنے دیں آگے۔ وہ جب کہہ چکے اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور خود کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر اسی طرح جب مؤذن دوسری بار اشہد ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ چکے تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ بعض روایتوں میں اتنا زائد ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار کہیں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں، اور دوسری بار جب کہیں تو اسی طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر یہ پڑھیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو جو اس طرح کہے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کل جنت میں میرے پیچھے 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 چلائے گا۔ اور میں تو ویسے ہی کہا کرتا ہوں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اذان سن کر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے تو اسی طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور اس طرح کہیں مرحبا بحبیبی مرحبا بحبیبی قرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم ورضی اللہ تعالی۔ جو یہ کہے تو وہ زندگی بھر اندھا بھی نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں بھی کبھی نہیں دکھیں گی۔ اسی میں حضرت محمد بن بابا رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، ان کی آنکھ میں کوئی کنکر چلا گیا، بڑی انہوں نے بڑے جتن کی علاج معالجہ کیا، وہ کنکر کچھ ایسا پھنسا تھا کہ وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ جب مؤذن نے اذان دی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن بابا رحمت اللہ علیہ نے اپنے انگوٹھے چومے آنکھوں سے لگائے اور بے اختیار جب ان کے چوم کر انہوں نے کہا مرحبا بحبیبی قرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً وہ کنکر آنکھ سے نکل گیا۔ تو بہرحال یہ کہ اہل محبت کے لیے یہ پیارے نسخے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری جو باتیں ہیں صحیح بات ہے کہ محبت کی باتیں، یعنی جس کو محبت ہے وہ بلا چون و چرا یہ کام کرے گا، جو بھی محبت کے انداز ہوتے ہیں وہ اس کو اپنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر عقل کو دخل دیں گے، میں ہمیشہ سے آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں ادھر مبلغین کہ صحابہ کرام کبھی عقل کو دخل نہیں دیتے تھے، وہ سرکار کی محبت میں گم ہوتے تھے۔ اسی طرح اولیاء کرام یہ بھی اپنی عقل کو کبھی دخل نہیں دیتے تھے، وہ بس جس طرح ان سے بن پڑتا تھا کر گزرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلے عالیہ مالکیہ یعنی یہ ایک مسلک ہے، چار امام برحق ہیں، چاروں امام برحق ہیں، یہ مطلب چار مذاہب ہیں، چار طریقے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جن کے پاکستان میں کثرت سے مقلدین پائے جاتے ہیں، الحمدللہ میں خود حنفی ہوں اور آپ میں سے اکثریت حنفی ہے، لیکن کئی شافعی بزرگ بھی آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، ہمارے ملتے رہتے ہیں مجھ سے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم یہاں حنفی مسائل یا شافعی مسائل یہ اختلاف تو نہیں چھڑتے، نہ کوئی ہمارا کوئی لڑائی ہے، چاروں مذہب جو ہیں چاروں شافعی حنفی مالکی حنبلی یہ چاروں حقیقی بھائی ہیں، چاروں مطلب حق ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک امام تو یہ ہے،
ایک امام ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں امام اور چاروں ہمارے بزرگ ہیں۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھے ہوئے، بڑے زبردست عاشق تھے، بہت زبردست عاشق۔ ان کے عشق کا انداز تو ایسا عجیب و غریب تھا کہ اللہ اکبر، آپ کے پاس کہیں سے گھوڑے اور خچر وچر آئے ہوئے تھے، دروازے قریب بندے ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور میں تھے، تو امام شافعی ملنے آئے ہوں گے، شفا شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور امام مالک سے کہا کہ واہ اتنے گھوڑے اور اتنے خچر، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سارے تم کو دیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت ایک آدھ رکھ لیتے اپنی سواری کے لیے بھی، تو آپ نے نہ 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 کیا کہہ رہے ہیں آپ نے، کیونکہ حضرت امام مالک مدینے میں رہتے تھے، یہ بتا دوں مدینے شریف میں رہتے تھے، ایک بار حج ادا کیا، فرض حج ایک بار ادا کیا، اور فرماتے تھے کہ صاحب استطاعت پر ایک بار حج فرض ہے، اور پھر دوسری بار حج کرنے کے لیے وہی آتے تھے اور فرماتے تھے کہ مبادا میں مدینے سے نکلوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور مدینے سے باہر نکلتے ہی میری روح قبض ہو جائے اور مدینے سے باہر مروں، بقی میں سوئے ہوئے، جنت البقی میں ملی جگہ۔ تو بہرحال یہ مدینہ شریف ہی کا واقعہ ہے، مدینہ ہی میں رہتے تھے امام مالک، باہر جاتے ہی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور ایک آدھ سواری کے لیے جانور اپنے پاس بھی رکھ لیا ہوتا، تو آپ نے فرمایا نہ 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 یہ کیا کہہ رہے ہو، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے جن گلیوں میں نشان ہے، میں کیا سواری پر سوار ہو کر سرکار کے ان قدموں کو پامال کروں گا، سرکار کی سرزمین کو میں قدموں سے جانور کے نہ، کبھی سواری نہیں ہوتے تھے جانور پر۔ حضرت امام مالک مدینے میں سوار نہیں ہوتے تھے، امام مالک کا عشق بتا رہا ہوں۔ اچھا، اور بیچ سڑک پر نہیں چلتے تھے حضرت امام مالک، بیچ سڑک پر نہیں چلتے بلکہ سائڈوں پر چلتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بالکل کنارے کنارے پر چلتے تھے، بیچ میں نہیں چلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پر سرکار کا قدم پڑا ہو اس جگہ کہیں میرا قدم نہ پڑ جائے، ایسا عشق۔ در و دیوار بے ساختہ چومتے تھے، در و دیوار بے ساختہ چوم لیتے تھے کہ شاید یہاں میرے آقا کا ہاتھ لگاؤ، شاید وہاں میرے آقا کا ہاتھ لگاؤ، چوم لیتے۔ اب یہ انداز صحابہ کرام کا بہرحال نہیں تھا، صحابہ کرام کا سوار ہونا ثابت ہے، مدینے میں سوار ہوتے تھے، سب صحابی سائڈوں پر نہیں چلتے تھے، کناروں پر۔ تو مقصد عرض کرنے کے لیے کہ وہ صحابی معاذ اللہ بے ادب نہیں تھے، امام مالک صحابی سے بڑھ نہیں گئے، یہ آپ یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کوئی بھی ہو وہ صحابی سے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرین آپ کے مکتوبات بہت مشہور ہیں، اپنے ایک مکتوب گرامی میں آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال دی کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مظلوم صحابی، ان کو بد نصیب لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، بد نصیب لوگ جو جن کے نصیب میں نہیں، حالانکہ یہ وحی لکھتے تھے، کاتبین جو تھے وحی کے ان میں سے ایک تھے، وحی لکھتے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یزید سے پیدا ہوا تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی حرف تھوڑی آتا ہے، یہ تو مطلب ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام بے شمار ہیں جن کے والدین کافر و مشرک تھے، اس سے کیا فرق ہے؟ تو بہرحال یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم صحابی، صحبت یہ بڑی اہمیت رکھتی، صحبت، انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو کائنات سے افضل ہو گئی، صحبت ملی تو صحبت کی وجہ سے صحابی ہوئے۔ صحابی کی تعریف بھی ذہن نشین کر کہ جس نے نگاہ ایمان سے، ایمان کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ایک ہی بار اگرچہ دیکھا، حیات ظاہری کی بات کر رہا ہوں، ابھی نہیں، حیات ظاہری میں ایک ہی بار دیکھا، وہ صحابی۔ اچھا، اب کوئی نابینا جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، تو ایک گھڑی بھر صحبت پائی سرکار کی، حیات ظاہری میں صحبت پائی تو وہ بھی صحابی ہے۔ اور صحابی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تو نظر ایمان سے جو ایک گھڑی بھر سرکار کو دیکھ چکے حیات ظاہری، یا ایک گھڑی بھر صحبت پا چکے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے،
وہ صحابی ہیں، ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی کا مٹھی جو خیرات کرنا، مٹھی جو خیرات کرنا، اور غیر صحابی کا سونے کا پہاڑ خیرات کرنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی سونے کے پہاڑ، اگر آپ اور میں سونے کا پہاڑ خیرات کریں، جب بھی صحابی کے مٹھی جو خیرات کرنے کا مقابلہ نہیں کرتا، کیونکہ سرکار کی صحبت ملی، صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترن 100 سالہ طاعت دیریا، یعنی کسی ولی کے پاس ایک گھڑی بھر، ایک لمحے بھر بیٹھ جانا، یہ 100 سال کی خالص دیریا، خالص 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے، افضل۔ تو صحبت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی حیات ظاہری میں صحبت ملی اور عام ولی کو وہ نہیں ملی، ورنہ وہ ولی صحابی کے لفظ، کیونکہ ہر صحابی ولی تو ہے، ہر نبی اور ہر صحابی ولی ہے، ہر ولی صحابی نہیں، یہ یاد۔ ولی من اللہ کا دوست، تو نبی اللہ کے دوست ہیں، صحابی بھی اللہ کے دوست ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عشق میں یہ انداز اپنائے ہوئے تھے، لیکن وہ صحابی سے بڑھ نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو مقصد اب کرنے کا یہ کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیے، امام مالک نے وہ کام کیے، اور آج ہم محبت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی تنقید نہیں کرتا ان پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ عشق جو ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ جتنے بھی نئے نئے انداز آپ عشق و محبت میں اپناؤ، اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے تو وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ تو محبت کا کوئی صلہ ہی نہیں۔ دیوانہ اپنی دیوانگی میں مگن ہوگا، وہ مدینہ 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 کیا جائے گا، اور سیانہ ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا کے بھی تقاضے ہیں، ذرا لندن بھی دیکھنا چاہیے، پیرس بھی چلنا چاہیے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی لندن کو جائے گا، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ محمد کا۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے سب مدینہ شریف کی طرف دوڑیں گے، کوئی 4 دن پہلے، کوئی 4 دن پہلے، کوئی 4 دن بعد۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی ضرور حاضری نصیب کرے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت، اللہ اکبر، عشق کا انداز بڑا نرالا ہے۔ امام مالک میں جو عشق کا انداز پایا جاتا ہے، جو روایتیں ملتی ہیں، وہ کسی اور بزرگ کے بارے میں بہرحال میں نے ابھی تک نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہوگی، بہرحال میں نے نہیں پڑھی۔ واقعی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست عاشق تھے اور عجیب و غریب عشق کا انداز تھا۔ کبھی آپ مدینہ طیبہ میں بولو پراز نہیں کرتے، استنجا نہیں کرتے، پیشاب پاخانہ مدینہ شریف میں نہیں کرتے تھے۔ جب حاجت ہوتی تھی تو وہ اول تو کھاتے ہی نہیں تھے، بہت کم کھاتے تھے، تو حاجت ہی کم ہوتی تھی۔ تو جب کئی روز میں کبھی کبھی حاجت ہوتی تھی آپ کو، تو آپ ایک پاؤں مدینہ شریف کے باہر نکال دیتے تھے، اور پھر اس طرح فارغ ہوتے تھے کہ کسی قسم کی نجاست مدینے کی زمین پر نہ گرے، مدینے سے باہر گرے۔ فارغ ہوتے ہی، پاک ہوتے ہی فوراً اپنا قدم مدینہ شریف میں کھینچ لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر موت آ جائے۔ اور ایک پاؤں تو مدینے میں رکھا ہی رہتا تھا، اتنے عاشق۔ اب بتاؤ ایسا عاشق کہاں ملے گا؟ چراغ لے کر جاؤ تو نہیں ملے گا۔ یعنی جب کوئی شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا، آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوتا، تو خادم یا خادمہ نکلتی اور پوچھتی کہ کیا کام ہے، تو اگر وہ کہتا کہ مسئلہ پوچھنا ہے، فقہی مسئلہ، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کرتی، فوراً تشریف لاتے اور اسے مسئلہ بتا دیتے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا کہ میں حدیث مبارکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اوفو، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام، وہ غسل کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، اور خوشبو لگاتے ہیں، عود جلاتے ہیں، عود ایک مطلب خوشبو جلائی جاتی ہے۔ آج کل ہم لوگ اگربتی جلاتے ہیں نا ہم لوگ خوشبو کے لیے۔ جیسا شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو آپ غسل فرماتے ہیں، نیا لباس زیب تن فرماتے ہیں، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرتے، عود سلگاتے، اور خوشبو سے فضا مہکتی۔
ایک خصوصی تخت آپ نے اس کے لیے اسپیشل ایک خصوصی تخت رکھا، وہ بچھایا جاتا، اس تخت پر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھتے، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے۔ اب جو اتنا اہتمام کرتا ہو حدیث پاک کا، اتنا ادب کرتا ہو، اللہ اکبر، اس کا عالم کیا ہو۔ کبھی کوئی پوچھتا کہ آپ اتنا ادب کیوں کرتے ہیں، یہ اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ باتیں کس کی ہیں، حدیث کس کی ہے، تو میں یہ سب کچھ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کرتا ہوں۔ تو میں کر رہا تھا کہ ایک بار آپ اسی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ درس حدیث پیش کر رہے تھے، لوگ جمع تھے، سن رہے تھے، اتنی رقت اور روحانیت اس درس میں ہوا کرتی ہو، اللہ، یہاں تک کہ حدیث بیان کرتے کرتے آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کسی اندرونی کرب و اضطراب کا اظہار کر رہا تھا، رنگ ایک آتا تھا جاتا تھا، چہرہ درد پڑنے لگا، لیکن آپ ہے کہ برابر اپنے آپ کو کنٹرول کیے، سنبھالے، حدیث پاک کا درس دیے جا رہے۔ جب درس حدیث مکمل ہوا، پھر آپ مطلب اونچے نیچے ہونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور کیا باتیں، آپ بڑے بے چین سے ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں حدیث پاک کا درس دے رہا تھا، اس دوران ایک بچھو میرے کپڑوں میں گھس گیا تھا اور وہ 16 ڈنک اس نے لگائے۔ حضور آپ نے بچھو کو اسی وقت نکال دیا ہوتا؟ فرمایا کہ میں سرکار کی حدیث سناتا ہوں اور میں بچھو کو نکالوں، یہ مجھے ادب کے خلاف لگا۔ اب ایسا عاشق کہاں ڈھونڈنے جائے بھائی، بڑے زبردست عاشق، چلتے پھرتے تو حدیث سناتے بھی نہیں۔ ایک بار کسی نے چلتے پھرتے پوچھ لیا کہ حدیث، ویسے بگڑے اس پر، اس کو 67-20 کوڑے مار دیے، پھر بڑا ترس آیا، اب یہ ذوق میں مار دیے تھے عشق میں، پھر ترس آیا اور اس کو 20 حدیثیں سرکار کی سنائی، تو وہ بھی دیوانہ تھا، میرے اور آپ کے جیسا سیانہ نہیں تھا۔ ہم لوگ تو ایسے ہی دیوانے بنتے، حقیقت میں دیوانہ شاید ہی کوئی آپ میں سے ہوگا۔ بڑا مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے، کر دکھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ تو وہ بھی دیوانہ تھا، اس نے کہا کاش مجھے زیادہ درے پڑتے اور آپ کے مبارک منہ سے زیادہ حدیثیں سن پاتا میں۔ ہے کوئی دیوانے؟ سوال ہی نہیں، ساری باتوں کے ابھی کوئی دیوانگی کی قلم نافذ کر دی جائے، سارے بھاگ کھڑے ہوں گے، سارے بھاگ کھڑے، مگر سرکار کے نام پر ابھی کوئی دیوانگی کی قلم اس اجتماع میں نافذ کر دی جائے، مثال کے طور پر یہی کہہ دیا جائے کہ صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، اور حکم بھی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، اور جس سے محبت ہو کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیسا کہتا ہے ویسا کر گزرتے ہیں۔ صاحب داڑھی تو سرکار نے رکھی، تو یہی کام کافی تھا کہ انہوں نے رکھی تو میں رکھ لوں، تو صرف اسی پر نہیں بلکہ حکم بھی ہے کہ رکھو۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ صاحب آج سے سارے مل کر اپنی دیوانگی کو ثابت کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم میں سے کوئی داڑھی نہیں منڈائے گا، ایک بھی تیار نہیں ہوگا، سارے سیانے، سارے سیانے۔ اچھا تو آپ کہیں گے، بہت سے سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں میں نے رکھی ہے، میں نے بھی رکھی ہے، میں نے نیت کی ہے، یہ کیا بولتا ہے؟ اچھا بھائی ناراض نہ ہو، میں ایک مطلب ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عام بات، آپ نے رکھی ہے، آپ کو لموار کرے۔ اگر دوسری قلم میں نافذ کر دوں اور دیوانگی کی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ سجا رکھا، ٹوپی پہن کر نہیں پھرتے۔ اچھا اب یہ کہ سرکار کا یہ عمل کافی تھا، یہ عمل ہی کافی تھا کہ سرکار نے امامہ پہنا، مزید ہمیں ترغیب بھی دلائی کہ امامہ پہنو تمہارا وقار بڑھے گا، امامہ پہنو تمہارا وقار بڑھے گا۔ اہل عرب امامہ اتار دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے، تو رومال اور ڈوری باندھی کالی، دنیا دھوکے میں کہ یہی عربوں کا لباس سنت ہے، یہ رومال اور ڈوری سنت نہیں، لمبے لمبے یہ ٹوپ جو پہنتے ہیں سنت نہیں ہے، جو گھسٹتے زمین میں۔ تو امامہ اتار دیا، عزت اتاری یا نہیں اتاری آپ سب کو پتا، آج مسلمان حسرت بنی ہے، خوار۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ قلم نافذ کر دی جائے کہ او دیوانو آج سے یہ طے کر لو کہ آج سے سرکار کی سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی بھی ہوگی اور سر پہ امامہ بھی ہوگا، سبھی سیانے بھی ثابت ہو جائیں گے، سبھی کی دیوانگی خطرے میں ڈال دی۔ میں نے نہیں ڈالی، ہم سب کے اپنے اپنے کردار میں ڈالی۔ ماشاءاللہ ایک دیوانے نے کہہ دیا یہ داڑھی بھی رکھے گا، امامہ بھی پہنے گا، میں نے ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہا،
لیکن پھر دوسرے شرمندہ ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ 2-5 بیچارے ہاتھ اٹھا دیں گے, باقی تو نہیں اٹھائیں گے. تو ابھی ہم لوگ ہیں سیانے. صحیح بات یہ کہ ابھی صحیح معنوں میں دیوانگی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. صاحب یہ معاشرے کی پرواہ نہیں کرتا, یہ دوستوں سے شرماتا ہی نہیں, یہ جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں گھبراتا نہیں. لوگ طنز کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. یہ سرکار کی سنتوں کا دیوانہ, ہر وقت داڑھی, زلفیں, امامہ, سبحان اللہ, اور درود پاک پڑھتا رہے. تو ایسا کردار بھی تو لوگ ہمیں دیوانہ کہہ دیں تو پھر ہم کہلائیں گے دیوانہ. اب میں اپنے آپ کو دیوانہ کہوں تو یہ تو زیب نہیں دیتا نا, یا آپ اپنے آپ کو دیوانہ کہیں یہ بھی زیب نہیں دیتا. میں آپ کو کہوں کہ واقعی یہ سرکار کا دیوانہ ہے, پھر مزہ ہے. تو اس طرح میرے اسلامی بھائیوں ہمارا کردار ایسا ہو جائے, سراپا سنتوں کے ہم آئینہ دار بن جائیں, سرکار کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے اور اس شعر کا مصداق بن جائے. شاعر کا معافی ضمیر مجھے پتا نہیں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اب اس شعر کا مطلب مجھے کیا سمجھ میں آیا کہ میں سرکار کی محبت میں ایسا گم ہو جاؤں, ایسا گم ہو جاؤں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات ستودہ صفات میں اس قدر گم ہو جاؤں کہ میرا سراپا جو ہے آپ کی سنت کے مطابق, میرا لباس آپ کی سنت کے مطابق, میرا چہرہ آپ کی سنت کے مطابق, میرا بال میرے سر پر امامہ سب کچھ آپ کی سنت کے مطابق, میرا اٹھنا بیٹھنا پورا کردار سنت کے مطابق, ہر عمل میں آپ کی محبت جھلکتی ہو, ایسا میں آپ کی ذات میں گم ہو جاؤں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, پورا کردار میرا آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے تو پھر جب مجھے کوئی دیکھے گا, جب پھر مجھے کوئی دیکھے گا تو آقا اسے آپ یاد آ جائیں گے کہ جب غلام ایسا ہے تو اس کے آقا کی کیا شان. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. اور حقیقت کہ پہلے کے غلام ایسے ہی ہوتے تھے, سراپا سنتوں کا نمونہ. تو کافر جب ان غلاموں کو دیکھتے تھے تو لرز جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. شیر دیکھتے تھے تو دم دبا کر بھاگ جاتے تھے یا دم ہلا کر وفاداری کا اظہار کرتے تھے. اب سفینہ کا واقعہ نہیں سنا ہوگا آپ نے, سفینہ کا واقعہ. بچھڑ گئے سرکار سے, صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے, بچھڑ گئے, جنگل بیابان میں پہنچ گئے, دور سے شیر نظر آئے, نہیں ڈرے. دیکھیں سراپا سرکار کی سنتوں کی تصویر جو تھے تو سنتوں کی تصویر پر شیر تھوڑی جھپٹے گا, جبکہ دل سے بھی وہ اس کے عکس ہو, صرف ظاہر نہ ہو باطن بھی اجلا ہو. تو جب شیر نے دیکھا سفینہ نہیں ڈرے, شیر قریب آیا کہ شکار ہے, لیکن شیر نے جب غلام مصطفیٰ کو دیکھا شیر کا خطرہ کیا, شیر خود کانپ اٹھا سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے ابا الحارث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر دم ہلانے لگا, سر جھکانے لگا اور اشارہ کیا, دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا. سمجھ گئے کہ یہ رہنمائی کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے. چنانچہ شیر کے پیچھے پیچھے چل دیے, شیر نے مناسب جگہ پر آ کر چھوڑ دیا, اپنے قافلے سے ملے. ایک بزرگ کو کسی جرم مقدس کی پاداش میں بادشاہ وقت نے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا. تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی, بھوکے شیر کئی روز کے بھوکے, ان کے سب تماشائی کافی ہے, چینا جھپٹی ہوگی اور ٹکا بوٹی ہوگی, تماشا دیکھیں گے. لیکن یہ کیا, شیر پہلے تو چونکے, لیکن جیسے ہی دیکھا تو ٹھنڈے ہو گئے اور سر جھکا کر آئے اور پاؤں چاٹنے لگے. اور وہ اللہ والا متفکر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کھڑا. آخرکار بادشاہ نے مجبور ہو کر نکال دیا اور باعزت رہا کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگ رہا تھا, آپ کسی گہری سوچ میں پڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شیر جو میرے پاؤں چاٹ رہے ہیں تو ان کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے, میرے پاؤں پاک رہے یا ناپاک ہو رہے. یعنی اس وقت بھی شریعت کا اتنا خیال, یہ سوچ میں پڑے کہ میرے پاؤں تو کہیں ناپاک نہیں ہو گئے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب تک ہمارے اسلاف کا کردار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار تھا, ساری دنیا
نام سے لرزتی تھی، کانپتی تھی، ہر ایک تھر تھراتا تھا. اور جب سے مسلمان اپنا کردار کھونے لگا، سنتوں کو چھوڑ کر فیشن کو اپنانے لگا، مسلمان ذلیل ہو گیا. آج مسلمان نہیں ڈرتا تو صرف خدا سے نہیں ڈرتا، باقی ہر چیز سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگرچہ فرماتا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، لیکن مسلمان آج خدا سے نہیں ڈرتا، باقی ہر چیز سے ڈرتا ہے. ابھی کوئی چوہا گر جائے ادھر سے، ابھی بھگدڑ پڑے، بالکل بلا مبالغہ بھگدڑ پڑے. ابھی بلی میاؤں کرے تو مجھے چھوڑ کر تو بلی کی طرف دیکھنے لگے. مسلمان ڈرتا ہے کہیں بلی چھو نہ لے، کہیں پنجہ نہ مار دے. اور اگر خدا نہ خواستہ کتا ہی دوڑ آئے تو مجھے بھی جان بچانا مشکل ہو جائے کہ آپ سارے مجھ پر کہیں ٹوٹ پڑے بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف. مسلمان ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور لطف کی بات ہے کہ مسلمان اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. کوئی ہم میں سے ایسا کہ جو اندھیرے میں اکیلا رات کو قبرستان جائے؟ نہ بابا، ابھی سے خوف آ رہا ہے اندھیرے میں اکیلا. تو مسلمان اندھیرے سے نہیں، مردے سے ڈرتا ہے. مردہ بیچارہ جس کو جب تک آپ ہلاتے نہیں، غسل بھی دو تو 10 کلٹیاں اس کو دینی پڑتی ہیں، الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے. اس مردے سے بڑا خوف آ رہا ہے. اگر کسی کو مردے کے ساتھ بند کر دیا جائے کمرے میں کہ یار میت ہو گئی ہے، گھر میں کوئی تم ادھر بیٹھے رہو پڑھتے رہو، خوف کے مارے صبح کھولو تو بے ہوش نکلے. اور قبرستان میں مردہ وہ بھی مقید ہے، منو مٹی تلے جمع پڑا اٹھ کر، وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ باہر نکلے، پھر بھی اس سے خوف آتا قبرستان سے ہم لوگوں کو. تو بات یہ ہے کہ مسلمان نے جب خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا تو دنیا و ما فیہا کیا ڈر اس کے دل میں سما گیا. جب تک مسلمان خدا سے ڈرتا تھا دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں ڈرا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ آؤ اب بھی مان جاؤ، اس سے پہلے مان جاؤ کہ موت سر پر آ کر کھڑی ہو جائے، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر مہلت نہیں ملے گی. اس سے پہلے آؤ مل جل کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے ہم لپٹ جائیں اور سرکار کی سنتوں کو دل و جان سے اپنائیں. پھر انشاءاللہ بگڑی ہوئی بازی پھر ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے، ایسی بات پھر ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کیا، ہم آنکھیں بند کر کے فیشن کی طرف دوڑتے رہے، انگریز کے طور طریقے کی طرف دوڑتے رہے، یہود و نصارہ کے تہذیب و تمدن کی طرف دوڑتے رہے، ہندوانہ رسم و رواج کی طرف دوڑتے رہے، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں. تو ذلت میں ہماری اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ماحول حاضر ہے. دعوت اسلامی میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے کہ ابھی اعلان ہوگا کہ صاحب فارم فل اپ کرو، صاحب نام لکھواؤ. اگر آپ مخلص ہیں، سنتوں کا درد رکھتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے ممبر نہیں، امیر ہیں، میرے سردار ہیں، میرے سر کے تاج ہیں. ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں، سب برابر ہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو مرتبہ دے وہ الگ بات ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اور مکرم وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو یہاں اور کوئی شک ہے نہیں ایسی کہ جس میں مطلب کوئی برتری کسی کو مل جائے. اب انتظامات کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، نگران بنا دیا، وہ ایک الگ مطلب میٹر ہے. خالی باتوں نہیں نہ ہو، عمل بھی کرتا ہوں تو پھر مزہ، سونے پہ سہاگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا اور کھڑا عاشق بنائے، اور اللہ کرے کہ سنتوں پر عمل کے ذریعے ہمارے عشق کا اظہار ہو، صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں بلکہ عمل سے ہمارا عشق ثابت ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.